صفحہ نمبر 61، اور ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے مختصر سرگزشت مصنف۔ اس کا ایک ویلاگ بیان ہو چکا ہے، دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، معرف القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ مختصر سرگزشت مصنف چل رہی ہے، اس کا ایک ویلاگ پڑھ لیا آپ کے سامنے، اور اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ اور اکابر دارالعلوم کی نظر شفقت و عنایت اول ہی سے اس ناکارہ پر ممزول تھی۔ سن 1336 میں احقر نے فنون کی بقیہ چند کتابیں، قاضی اور میر زاہد اور امور عامہ وغیرہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسی سال میں اکابر دارالعلوم نے احقر کو کچھ سبق پڑھانے کے لیے دے دیے۔ اسی طرح 1336 میں میری تعلیم و تعلم کا مشترک سال تھا۔ 1337 ہجری میں باقاعدہ دارالعلوم میں تدریس کی خدمت پر لگا دیا گیا۔ 12 سال مسلسل مختلف علوم و فنون کی متوسط اور اعلیٰ کتابوں کے درس کی خدمت انجام دی۔ 1349 میں مجھے صدر مفتی کی حیثیت سے دارالعلوم کا منصب فتویٰ سپرد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ کچھ کتابیں حدیث و تفسیر کی بھی زیر درس رہیں، اور بالآخر 1362 میں تحریک پاکستان کی جدوجہد اور کچھ دوسرے اسباب کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گیا۔ دارالعلوم کی 26 سالہ خدمت درس و فتویٰ کے ساتھ خاص موضوعات پر تصنیف کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ ان تمام مشاغل اور بزرگان دارالعلوم کی صحبت سے اپنے حوصلے کے مطابق قرآن و حدیث سے کچھ مناسبت ہو گئی تھی۔ حضرت مجدد حکیم الامت سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا شرف تو طالب علمی کے زمانے میں بھی ہوتا رہتا تھا، مگر 1346 سے تجدید بیعت کے ساتھ مسلسل حاضر باشی کا شرف حاصل ہوا، جو تقریباً 20 سال حضرت اقدس کی وفات رجب 1362 تک جاری رہا۔ حضرت قدس سرہ کو حق تعالیٰ نے جملہ علوم و فنون کا کامل مہارت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے خصوصاً تفسیر و تصوف آپ کے مخصوص فن تھے۔ ان دونوں علوم میں آپ کی تصانیف بیان القرآن، التکشف اور التصرف اور دیگر رسائل تصوف اس پر کافی شائد ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے اپنی آخری عمر میں یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ احکام القرآن پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں عصر حاضر کے مسائل کو بھی جس قدر قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں واضح کیا جائے۔ اس کام کو پورا کرنے کے خیال سے چند اصحاب میں تقسیم فرمایا۔ اس کا ایک حصہ احقر کے بھی سپرد ہوا، جس کا کچھ حصہ تو حضرت قدس سرہ کی حیات ہی میں آپ کے زیر نگرانی لکھا گیا، باقی حضرت کی وفات کے بعد پورا ہو گیا اور 2 جلدوں میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ یہ مجموعہ عربی زبان میں۔ اس سلسلے نے حضرت کی برکت سے بحمدللہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور طلب پیدا کر دی۔ اس کے بعد قضاء و قدر سے زندگی میں ایک نئے انقلاب کا دروازہ کھلا۔ سن 1365 یعنی 1946 میں پاکستان کی تحریک قوی ہو کر پورے ملک میں پھیلی۔ حضرت قدس سرہ کے سابقہ ایماء اور موجودہ اکابر کے ارشاد پر اس تحریک میں حصہ لیا، اور 2 سال کے شب و روز اس جدوجہد میں صرف کیے۔ مدارس سے پشاور تک اور مغرب میں کراچی تک پورے ملک کے دورے کیے۔ یہاں تحریک پاکستان اور اس کی جدوجہد بالآخر دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دینے پر منتہی ہوئی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ دیرینہ تمنا پوری فرما دی کہ ہندوستان تقسیم ہو کر مسلمانوں کے لیے خالص اسلام کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان کے نام سے وجود میں آئی۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔